السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات عافیت سے ہوں گے۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل عمیر ناظمی پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے نماز کے مکروہ اوقات کا بیان شروع ہوتا ہے۔ آج یہاں سے بیان شروع ہوتا ہے ان اوقات کا، ان وقتوں کا جن کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے 3 اوقات ایسے ہیں جن کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ عام طور پر نمبر 1، سورج نکلتے وقت۔ جب سورج نکل رہا ہو، سورج طلوع ہو رہا ہو، اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو وقت ہے وہ ہے زوال کا وقت، یعنی کہ ٹھیک دوپہر کا وقت، اس وقت بھی کوئی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تیسرا جو وقت ہے وہ ہے غروب شمس، یعنی کہ سورج کے غروب ہونے کا وقت، شام کا وقت۔ سورج جب ڈوب رہا ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو، اس وقت کوئی بھی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر اس دن کی عصر، یعنی کہ آج ہم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور ہم عصر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن عصر کی نماز کا وقت نکل گیا، اب ہم اس کی قضا کرنا چاہتے ہیں، تو اس دن کی عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس دن کی عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر سورج بالکل پیلا ہو چکا ہو اور اس کی روشنی بالکل یعنی کہ کم ہو چکی ہو اور پھیکی پڑ گئی ہو، تو اس وقت عصر کی نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور سجدہ تلاوت کرنا، یعنی کہ کسی آدمی نے سجدے کی آیت پڑھی ہے، قرآن شریف پڑھ رہا تھا اور اس نے سجدے کی آیت تلاوت کی ہے، اب وہ سجدہ تلاوت کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ جو آیت پڑھی ہے سجدے کی، اس کا سجدہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ اب سورج جب پھیکا پڑ گیا ہے، اس کی روشنی پھیکی پڑ گئی ہے اور بالکل غروب ہونے کے قریب ہے، تو اس وقت عصر کی نماز پڑھنا اس دن کی یا سجدہ تلاوت کرنا بھی مکروہ ہے۔ مسئلہ: فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب آفتاب نکل کر بلند ہو جائے تو نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یعنی کہ فجر کی نماز پڑھ لی، اب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً کوئی اور نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تب تک مکروہ ہے جب تک سورج یعنی کہ آفتاب نکل کر بلند نہ ہو جائے۔ سورج نکل کر بلند ہو جائے اور اس کی روشنی تیز ہو جائے، اس پر نظر نہ ٹھہرے، اس کی ایسی حالت ہو جائے، تو اس وقت اس کے بعد ہم نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے پڑھنا مکروہ ہے۔ اور سجدہ تلاوت بھی اس کے بعد درست ہے، سجدہ تلاوت بھی درست ہے۔ جب سورج نکل آیا اور ذرا روشنی اس کی بڑھ گئی تو اس کے بعد اس پر نظر نہیں ٹھہرتی، اس کے بعد ہم قضا نماز اور کوئی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے فجر کے وقت آفتاب نکلنے کے ڈر سے جلدی صرف فجر کی نماز، فرض نماز پڑھی، اب وہ سنتیں کس وقت پڑھے گا؟
کوئی شخص ہے اب وہ مسجد میں آیا اور اس نے اس ڈر سے کہ آفتاب نہ نکل جائے، سورج نہ نکل جائے، اس کی وجہ سے اس نے اس کے ڈر سے فجر کی نماز، فرض نماز پڑھ لی۔ اب سنتوں کا کیا طریقہ ہے، سنتیں وہ شخص کس وقت پڑھے گا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب سورج نکل جائے اور سورج نکل کر بلند ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو سنتوں کی قضا کرنی ہے۔ سورج نکل جائے اور سورج نکلے ہوئے 15 یا 20 منٹ ہو جائیں، اس کے بعد آپ سنتوں کی قضا پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص آیا مسجد میں اور فجر کی جماعت ہو رہی تھی، اب وہ پہلے سنتیں پڑھے یا فجر کی جو فرض نماز کی جماعت ہو رہی ہے اس میں شریک ہو جائے، تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ اگر اس کو یقین ہے اور غالب گمان ہے، اعتماد ہے کہ میں سنتوں سے فارغ ہو کر ایک رکعت پالوں گا اور جماعت میں شریک ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ پہلے سنتیں پڑھ لے۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ سنتیں پڑھ لے اور سنتوں سے فارغ ہو کر پھر جماعت میں شریک ہو جائے۔ اور اگر اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ میں سنتوں سے فارغ ہو کر پھر جماعت میں شریک ہو جاؤں گا اور اس کو یہ ڈر ہے کہ جماعت میرے سے نکل جائے گی، تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے جماعت میں شریک ہو جائے اور فرضوں سے فارغ ہو جائے، اور جب سورج نکل کر بلند ہو جائے اس کے سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد پھر سنتیں پڑھ لے۔ بہتر طریقہ اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے وہ اس میں جماعت میں شریک ہو جائے، فرضوں سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد سنتیں پڑھے۔ ہاں اگر اس کو یقین ہے کہ میں سنتوں سے فارغ ہو کر پھر بھی جماعت میں شریک ہو جاؤں گا اور جماعت پالوں گا تو پھر سنتیں پڑھ لے، اور اگر یقین نہیں ہے تو پہلے جماعت میں شریک ہو جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے درمیان خوب محبت پیدا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی مسجدوں کو، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔